ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرائے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، میں تو اسے جسٹیفائی کرتا ہوں، کیونکہ وہ جنگ رکنے والی نہیں تھی. جتنا دماغ خراب کر دیا تھا اس جاپان کے ایمپرر نے کہ ہزاروں لوگ اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لٹتے تھے، اور وہ ایک انسان کے لیے جان دے رہے تھے، کسی کاز کے لیے جان نہیں دے رہے تھے. لاکھوں لوگوں کو اس نے پاگل کر دیا ہوا تھا، خود بھی مر رہے تھے. 25-30 ہزار فوجی آپ کو پتا ہے مارے گئے تھے امریکہ کے وہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے تو برین واش کر دیا لوگوں کو، کیا کریں. پھر الٹیمیٹلی اس کا حال یہی تھا کہ ایک بڑی کاز کے لیے ایک چھوٹی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اور وہ امریکہ کا ڈیسیژن صحیح ثابت ہوا، ورنہ تو وہ جنگ رکنے والی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات وقتی طور پہ آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. اب سوچنے کا انداز کسی کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، ٹیبل کے کس طرف آپ بیٹھے ہوئے. تو یہ جنگوں کا سلسلہ تو بھائی چلے گا، کیونکہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کے ٹیرر کو ختم کرنے کے لیے ان کو آگے سے آپ نے پھونکے تو ہی مارنی ہے، نہ ان کو آپ نے کو فضائل سنانے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب، 2 شہروں پر ایٹم بم پھینکا گیا جس سے لاکھوں سویلین کی ہلاکت ہوئی. آج ایران میں مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہونے پر اس کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. کسی ملک کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا درست ہے؟ جی سر، جو جنگ و جدال کا قانون ہے اس میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بات اخلاقی طور پر بھی طے ہے اور بین الاقوامی قانون میں بھی طے ہے کہ غیر مقاتلین کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا. جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام بھی کیا جائے گا تو یہ من جملہ جنگی جرائم ہوگا. اسی طرح شہر، آبادیاں، ان کی سڑکیں، ان کے ہسپتال، ان کے پل، یہ سب چیزیں نان کمبیٹنٹس کی ہیں، غیر مقاتلین کی ہیں. ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس وجہ سے اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر غیر مقاتلین ہدف بنے تو وہ بھی ایک جنگی جرم تھا، اور اس طرح کے کسی اقدام کو اگر اب روا رکھا جائے گا تو وہ بھی ایک جنگی جرم ہوگا. جی شاہ صاحب، اس میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو دوسرا ملک ہے اگر وہ اس چیز کا احترام نہیں کرتا، مثال کے طور پر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جیسے امارات ہے اور سعودی عرب ہے، وہ بھی جنگ میں ان کے مطابق براہ راست شریک نہیں ہیں، لیکن دوسرا فریق جب اس کی رعایت نہیں کر رہا تو اس پس منظر میں جو جارح قوتیں ہیں ان کو کیا یہ جواز نہیں مل جاتا کہ جب ایک فریق اس کی رعایت نہیں کر رہا تو پھر دوسرا کیوں کرے؟ جو چیز غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے. اخلاقی اصول تو اپنی اصل حیثیت میں قابل نفاذ بھی ہوں گے اور ان کا لحاظ بھی رکھا جائے گا. اگر کسی ایک فریق نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے بھی جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس پر میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ جو ملک شریک جنگ نہیں ہے یا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی، تو جب تک آپ کے پاس صریح شواہد نہ ہوں ان کے خلاف بھی ایسا اقدام جنگی جرم ہے. تو دونوں جانب سے جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اخلاقی اصول پامال کر دیے گئے. رامبی صاحب، میرے اسی سے متعلق سوال تھا جو آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں پہلے سوال میں، کہ اس میں یہ میں سن رہا تھا ایک مذہبی مبلغین تھے، اس کا میں ان کا کلپ سن رہا تھا جو ہمارے محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ کی طرف سے ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ ہوا، اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جاپان کا ایک ایمپرر جس نے برین واش کر دیا تھا لوگوں کا، اور وہ اپنے سینے سے بم باندھ کے جو ہے سوسائڈ بامبنگ کرتے تھے اور اتنے فوجی ہلاک کر دیا، اور بھی ان کے عزائم تھے. تو اس کا کوئی حل اور نہیں تھا کیونکہ وہ صرف ایک انسان کے لیے جان دے رہے تھے، نہ کہ کسی کاز کے لیے. تو اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ جنگ رک گئی، اس کی جو بم جب مارا گیا اس کی وجہ سے جنگ رک گئی، تو وہ ثابت بھی ہو گیا. تو بعض کا یہ ایکشن لینا پڑتا ہے، تو میں تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. تو جب مذہبی مبلغین اس طرح کے بیان دیں گے تو اس پہ کیسی صورتحال. اور دوسرا جو ڈیٹرنس کے لیے جو رکھا جاتا ہے ایٹم بم، اس میں آپ کا سید علی خامنئی والا ہی موقف ہے کہ ڈیٹرنس کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ ڈیٹرنس قائم رکھو. تو ابھی تو ڈیٹرنس قائم نہیں ہوتی اگر ایٹم بم نہ ہو، یہ ثابت بھی ہو گیا. جی واضح ہے. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اخلاقی اصول تو ابدی ہوتے ہیں، ان میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ بات طے ہے
کہ غیر مقاتلین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ خلاف ورزی کر دی گئی ہے اور ہم کسی اضطرار میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو یہ ایک عذر ہے۔ کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اپنا عذر پیش کر سکتا ہے، اس عذر کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تاہم اس طرح کے اعذار محض پیش کر دینے کے لیے نہیں ہوتے، ان کا بہت دقت نظر سے جائزہ لینا چاہیے۔ کیا فی الواقع وہ عذر بنتے ہیں؟ کیا ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کی بربادی ایسے گوارا کی جا سکتی ہے؟ تو اخلاقی اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ ہیں۔ غیر مقاتلین کے خلاف، نان کمبیٹنٹس کے خلاف یا ان کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر کے خلاف کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے۔ اصول یہی رہے گا۔ اس وجہ سے جتنے بھی میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں وہ اصلاً بالکل ناجائز ہیں۔ اب آپ کے اضطرارات ہیں، وہ آپ دنیا کی عدالت میں بھی پیش کریں اور وہ خدا کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے۔ جی ہم سے اس میں ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا، جب آپ کہتے ہیں نان کمبیٹنٹس، تو یہ بھی پچھلے دنوں جب پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا تو وہاں پر بھی یہ بحث ہوئی اور کہا گیا کہ بھئی ایک ملک کی جو عوام ہیں وہ اصل میں اس طریقے سے ڈٹیچ نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک کاز کے ساتھ اس کی حمایت میں پس پردہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ بظاہر تو وہ اسلحہ نہیں اٹھا رہے، لیکن جو اسلحہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے حامی و ناصر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نان کمبیٹنٹ کی کیسے تعریف کی جائے گی کہ ڈائریکٹلی وہ کمبیٹنٹ نہ ہو، اگر انڈائریکٹلی وہ کمبیٹنٹ بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک رژیم ہے جو ایک خاص نظریہ رکھتی ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ بالکل واضح نہیں رہتا؟ نہیں، بالکل واضح ہے، ہمیشہ سے واضح ہے، یہاں تک کہ وہ لڑنے والا آدمی جو میدان میں کھڑا تھا، مار رہا تھا آپ کو، اس نے ہتھیار پھینک دیے، وہ بھی نان کمبیٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسے بھی صرف قیدی بنایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ پختہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جاپان میں بچہ بھی تو مرے نا، وہ تو نان کمبیٹنٹ تھے وہ تو۔ جاپان میں کہتے ہیں ہم سب جو ہیروشیما ناگاساکی پہ ہوا، اور اس میں چونکہ پوری قوم ہی وہاں پر آمادہ جنگ تھی، تو اس صورتحال میں پھر کیا دوسرا چارہ رہ جاتا؟ یہ بات کہنا آسان نہیں ہوتا، پوری قوم آمادہ جنگ ہے، یعنی اس وقت کیا امریکہ میں پوری قوم آمادہ جنگ ہے؟ اور ایران میں آپ نے جا کے دیکھ لیا کہ پوری قوم آمادہ جنگ ہے؟ نہیں، اس طرح کے آزار پیش کرنے کی بجائے وہی اصول ہے جو ہمیشہ سے طے ہے، اور وہ صرف اخلاقی اصول ہی نہیں ہے، بین الاقوامی قانون میں بھی اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے جس کا اثر نان کمبیٹنٹس پر پڑتا ہے۔ ہاں، کسی جگہ کوئی اضطرار پیش آ گیا، مجبوری پیش آ گئی، وہ ایک عذر ہے، وہ عذر لوگ پیش کریں دنیا کے ساتھ۔